اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کا انعام۔ سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتم من سنتی فعمل بها الناس کان له مثل اجر من عمل بها۔ جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا پھر اس پر لوگ عمل کرنے لگ گئے تو اسے اپنے اجر و ثواب کے علاوہ اس پر عمل کرنے والے ہر شخص کے برابر اجر ملے گا۔ سنن ابن ماجہ 209۔ سنت مبارکہ کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان یا عمل مبارک جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ یوں دیکھا دیکھی جب اس پر عمل ہونے لگے گا تو جتنے بھی لوگ اس کو اپنائیں گے ان سب کے برابر اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا جس نے اس سنت مبارکہ کو زندہ کیا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ ہمیں بھی ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن ہم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے چند اہم اعمال اور سنتوں کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ جب اذان ہو تو اذان سن کر اس کا ساتھ ساتھ جواب دینا، فرض نمازوں کی سنتوں کا اہتمام کرنا، نماز پڑھتے ہوئے آگے سترا رکھنا، گھر میں نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، ہمہ وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، اپنے ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کرنا، سفر شروع کرتے ہوئے سفر کی دعا پڑھنا، کھانے پینے میں اعتدال رکھنا، بیٹھ کر کھانا پینا، باوضو ہو کر دائیں کروٹ پر لیٹنا، سوتے وقت بستر جھاڑنا، جوتا پہننے کا مسنون انداز اپنانا، یعنی پہنتے ہوئے پہلے دایاں پہننا اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں اتارنا، جان پہچان کے بغیر سلام کرنا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے ہمارا تعارف ہو صرف اسی کو ہی سلام کیا جائے، دوسرے کسی کو سلام ہی نہ کیا جائے، بلکہ سنت تو یہ ہے کہ خواہ آپ کی جان پہچان ہو یا نہ ہو آپ سلام کہیں۔ اسی طرح بچوں کو سلام کہنا بھی بڑی پیاری سنت ہے۔ گھر کے کام کاج میں معاونت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سیڑھیاں یا کسی بھی اونچائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ کئی گھنٹے رکھنے کی بجائے جلدی دفنانے کے لیے تیار کر دینا، قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، اعمال میں دوام اپنانا، یعنی اگر کوئی بھی عمل شروع کیا ہو تو اس پر تسلسل اور ہمیشگی رکھی جائے، ایسا نہ ہو کہ چند دن کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشگی سے کیا جائے، خواہ وہ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ یہ بہت ہی پیاری چند ایک سنتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی سنت پر اگر عمل شروع کر دیا جائے اور ہمارے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی عمل کرنے لگیں تو یقیناً جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا ہم اجر و ثواب کے مستحق بنے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔